ایک تاریک اور سرد رات تھی۔ بارش زوروں سے ہو رہی تھی اور بجلی کی کڑک نے آسمان کو لرزا دیا تھا۔ زارا اور حمزہ، جو کہ بچپن کے دوست تھے، اپنی چھٹیوں میں ایک چھوٹے گاؤں کی طرف گئے تھے۔ وہاں انہیں ایک پرانی اور سنسان حویلی کے بارے میں معلوم ہوا، جس کے بارے میں گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ وہ آصف زدہ ہے۔ زارا کی طبیعت میں تجسس تھا اور حمزہ کا دل مہمات کے لیے دھڑکتا تھا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس رات حویلی کا معائنہ کریں گے۔ گاؤں والوں نے انہیں خبردار کیا، لیکن وہ دونوں اپنی ضد پر قائم رہے۔ رات کے 11 بجے وہ دونوں حویلی کے دروازے پر پہنچے۔ حویلی کا دروازہ زنگ آلود تھا اور آدھا ٹوٹا ہوا۔ اندر کی طرف دیکھتے ہی سرد ہوا کا ایک جھونکا ان کے چہرے پر لگا، جیسے کسی نے ان کے آنے کا خیر مقدم کیا ہو۔ زارا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، حمزہ نے تھوڑا گھبرا کر کہا۔ حمزہ، یہ سب وہم ہے، آؤ اندر چلتے ہیں، زارا نے اعتماد سے جواب دیا۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ حویلی کے اندر ہر طرف گرد اور مکروہے کے جالے تھے۔ چھت سے پانی ٹپک رہا تھا اور دیواروں پر پرانی تصویریں آویزاں تھیں، جن کے چہرے بگڑے ہوئے اور خوفناک تھے۔ اچانک زارا کو لگا کہ کسی نے اس کا کندھا چھوا ہے۔ وہ فوراً مڑ کر دیکھنے لگی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ حمزہ، کیا تم نے میرا کندھا چھوا؟ نہیں زارا، میں تمہارے قریب بھی نہیں ہوں، حمزہ نے حیرت سے جواب دیا۔ زارا کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ دونوں آگے بڑھتے رہے۔ اچانک ایک دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ دونوں چونک گئے۔ یہ شاید ہوا کا جھونکا ہوگا، حمزہ نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اوپر کی منزل کا معائنہ کریں گے۔ سیڑھیاں پرانی اور چرچراتی تھیں۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچے، انہیں محسوس ہوا کہ ماحول مزید سرد ہو گیا ہے۔ زارا نے اپنے فون کی ٹارچ جلائی اور ان کے سامنے ایک بڑا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک پرانی کرسی رکھی ہوئی تھی، جس پر موم بتی جل رہی تھی، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں تو کوئی نہیں تھا، زارا نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ مجھے بھی کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے زارا، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ لیکن جیسے ہی وہ واپس جانے کے لیے مڑے، کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ زارا نے گھبرا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں کھلا۔ یہ دروازہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ حمزہ نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ اچانک ان کے پیچھے ہنسنے کی ایک آواز آئی۔ وہ دونوں پلٹ کر دیکھنے لگے، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ کون ہے؟ سامنے آؤ، زارا نے بہادری دکھانے کی کوشش کی، لیکن جواب میں صرف ہنسنے کی گونجتی ہوئی آواز آتی رہی۔ پھر کمرے میں موجود موم بتی بجھ گئی اور کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ زارا اور حمزہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ زارا نے اپنے فون کی روشنی دوبارہ جلائی تو دیکھا کہ کرسی خالی نہیں رہی۔ وہاں ایک سیاہ سایہ بیٹھا تھا، جس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ دھندلا۔ تم دونوں نے یہاں آنے کی ہمت کیسے کی؟ ایک گونجتی ہوئی آواز نے کمرے کو لرزا دیا۔ زارا اور حمزہ خوف سے کانپنے لگے۔ ہم معاف چاہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ جگہ واقعی آصف زدہ ہے، حمزہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ سایہ دھیرے دھیرے ان کے قریب آ رہا تھا۔ زارا نے ہمت کر کے اپنے بیگ سے قرآن پاک نکالا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ سایہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر چیخنے لگا، یہ جگہ چھوڑ دو، واپس مت آنا۔ زارا اور حمزہ نے دیکھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ دونوں بغیر وقت ضائع کیے باہر کی طرف بھاگے۔ جب وہ حویلی سے باہر نکلے تو انہیں محسوس ہوا کہ ہوا پھر سے نارمل ہو گئی ہے، لیکن ان کے دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ زارا، میں نے زندگی میں کبھی اتنا خوف محسوس نہیں کیا، حمزہ نے کہا۔ حمزہ، اس تجربے نے ہمیں سبق دیا ہے کہ ہمیں ایسی جگہوں پر قدم نہیں رکھنا چاہیے جہاں ہمیں خبردار کیا گیا ہو، زارا نے کہا۔ دونوں نے عہد کیا کہ وہ دوبارہ کبھی ایسی جگہ کا رخ نہیں کریں گے۔ لیکن حویلی کی وہ رات ہمیشہ ان کی یادوں میں زندہ رہی، ایک خوفناک خواب کی طرح جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.